جی ان کو بھی عہد کرایا جاتا ہے کہ تم اس کے پابند ہو، یہ قلم تمہیں دیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جی منافقت نہیں کرنی ہے، صحیح ڈھنگ سے امت کو فائدہ پہنچانا ہے۔ تو یہ اس کی مثال ہے۔ یہ ساری امت ایم ایل اے کے ایک مانند ہے، چنی گئی ہے، ابن آدم چنی گئی ہے، نسل انسانی چنی گئی ہے، نسل انسانی میں حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی چنا گیا۔ اب ان کو بھی عہد لیا گیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ قرآن کہتا ہے وہ وقت قابل یاد ہے، یاد کرنے کے قابل ہیں، جب اللہ جل شانہ نے سوالات انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو اللہ رب العزت نے ایک جگہ جمع فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہم نے ایک میثاق لیا، ایک عہد و پیمان لیا سارے انبیاء سے۔ ایک انسانیت کا عہد و پیمان ہے، ایک عہد و پیمان بولو بھائی حضرات انبیاء کا عہد و پیمان ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ بھائی تم کو ہم کتاب بھی دیں گے، حکمت بھی دیں گے، بولنے کا ملکہ دیں گے، جی سمجھانے کا طریقہ دیں گے۔ اللہ رب العزت حکمتوں کے دروازے کھولیں گے کہ امت کو جوڑو، امت کے اندر امت کا تعلق اللہ سے جوڑو، حکمہ۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ساری تمہیں اللہ کی طرف سے حکمتوں کے خزانے، برکتوں کے خزانے سب دے کے اللہ رب العزت ایک اور بات بھی چاہی، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن۔ ساری انسانیت کو اس بات پر آمادہ کرو، اس بات پر لے آؤ، سب کو بتاؤ کہ تمہاری نبوت، تمہاری پیغمبری اس وجہ سے ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ دنیا میں تشریف لے آئیں گے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، سب کو یہ کہو جب نبی ظاہر ہوں گے، حضرت رسول اللہ ظاہر ہوں گے، صادق الامین ظاہر ہوں گے، خاتم النبیین ظاہر ہوں گے، شہنشاہ بطحہ ظاہر ہوں گے، احمد مجتبیٰ ظاہر ہوں گے، شہنشاہ کونین ظاہر ہوں گے، حضرت رسول اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہر ہوں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نے باقاعدہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے اللہ پاک نے سارے انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور کرو میرے بھائیو، کیوں بول رہا ہوں یہ ساری چیز، میری باتیں ہیں، یہ سارا جو تمہید باندھی جا رہی ہے اس پر غور کرو، آئندہ کیا بولنا ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ توجہ سے سنیں، سر اٹھا کے سنیں، آنکھیں کھول کے سنیں، کال کھول کے سنیں، بات سمجھ میں آئے گی۔ جی آپ سر جھکائیں گے، سر جھکانے کا نتیجہ آنکھ بند ہوگی، جب آنکھ بند ہوگی کان بھی بند ہو جائیں گے۔ کیوں بھائی سکینہ نازل ہوتی ہے، اللہ کے گھر میں سکینہ نازل نہ ہو تو آپ کے گھروں میں اور اسی طرح آپ کے دیار میں اور آپ کے جی دکانوں میں، مکانوں میں، بازار میں نازل ہوگی۔ پاکیزہ جو جگہ ہیں وہ مساجد ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ، سب سے پاکیزہ جگہ، سب سے اعلیٰ جگہ جہاں انوار و برکات کی بارشیں ہوتی ہوں، جہاں سکینہ نازل ہوتی ہوں، جہاں رب کی طرف سے رحمت کے برکت کے خزانے اترتے ہوں، وہ مساجد ہیں۔ اور سب سے مبغوض جگہ، سب سے دھتکاری ہوئی جگہ، جہاں لعنت برستی ہے، وہ بازار ہے۔ ہاں تو باقاعدہ سکینہ نازل ہونی ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ آتے ہیں تو باقاعدہ کان کھول کر سنیں، آنکھیں کھول کر سنیں، بات سمجھ میں آئے گی۔ تو کہتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے اللہ پاک نے سارے انبیاء کو بھیجا۔ قرآن کہتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہم تمہیں نبوت دیتے ہیں، ہم تمہاری طرف وحی کا سلسلہ جاری فرماتے ہیں، تمہیں حکمتوں کے خزانے دیتے ہیں، تمہیں برکتوں کے خزانے دیتے ہیں، بولنے کا، سمجھانے کا اور اسی طرح امت کو لے کر چلنے کا، ان تک ہمارا پیغام پہنچانے کا ایک ملکہ دیتے ہیں تمہیں، تاکہ تم یہ بات یاد رکھو تمہاری نبوت رسول اللہ کی نبوت کے لیے ہے۔
ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہارے میں سے ایک نبی آئے گا جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا، عرش کو بنایا، لوح کو بنایا، کرسی کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، دریاؤں کو بنایا، جمادات کو بنایا، نباتات کو بنایا، غرض دنیا کی ہر چیز، کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کے صدقے میں اور انبیاء کی جماعت نبی کے صدقے میں بنائی گئی ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے۔ قرآن کہتا ہے میری بات جھوٹی، آپ کی بات جھوٹی، لیکن رب کا کلام سچا ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ، جب وہ نبی آئے ساری امت کو یہ پیغام انبیاء کی جماعت پہنچا دو کہ نبی کا ساتھ دیں، ان پر ایمان لائیں، ثم لتنصرن، ان کی مدد کریں۔ پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں اللہ رب العزت پھر دوبارہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو متنبع کرنے کے لیے کہتے ہیں قالوا اقررنا علی ذالکم اسری۔ میں اور ایک بات کہتا ہوں کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تمہاری نبوت نبی کی نبوت کے پرچار کے لیے؟ تو سب نے کہا قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت پھر وہیں گواہ بناتے ہیں، قال فاشہدوا، تم سب گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم سارے گواہوں کا میں گواہ ہوں۔ پھر آگے کہتے ہیں فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، نبیوں تم نے اپنا کام نہیں پہنچایا، تم نے نبی علیہ السلام شہنشاہ بطحہ، دو جہاں کے سردار، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی نہیں دی، ان کی نبوت کے لیے اپنی نبوت کو نہ مانا اور اپنے پیغمبری کو ان کی نبوت سے ساتھ نہیں جوڑا، تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کہتے ہیں فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اتنے اقرار ہونے کے بعد بھی تم نے نافرمانی کی بات نہیں پہنچایا، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فسق و فجور کرنے والا وہ نافرمان ہوگا۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں بھائی؟ ارے بولو نا، انبیاء کو کہہ رہے ہیں۔ ایک ایمان والوں کا، ایک ساری انسانیت کا عہد و پیمان، اور ایک حضرات انبیاء علیہ السلام کا، بولو بھائی کیا ہے؟ عہد و پیمان ہے۔ سارے نبی نبوت کی رسالت کے لیے ہیں۔ اس کا دو طریقہ ہے، اللہ نے دنیا میں مشاہدہ بھی کروایا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اطہر کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ، بینائی دیکھتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، دنیاوی آنکھوں کے ساتھ، دنیاوی جسم کے ساتھ اللہ پاک نے معراج کی رات میں اللہ رب العزت نے مشاہدات بھی کروا دیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، جبرائیل امین آئے، چھت پھٹی، حضرت جبرائیل و میکائیل آئے، دونوں آ کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دبا کے جگایا، پھر وہاں سے بیت الحرم لے گئے، بیت الحرم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، پھر آب زمزم سے دھویا گیا، حکمت کے خزانے بھرے گئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے جایا گیا، براق کے اوپر سوار کر کے بیت المقدس لے جایا گیا، تو کہتے ہیں کہ کھچا کھچ بیت المقدس بھری ہوئی ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا، بات ہم تک پہنچائی کہ وہ ساری جماعت سوالات انبیاء علیہ السلام کی جماعت۔ لکھنے والوں نے لکھا، ہم تک بات پہنچائی کہ وہ سارے انبیاء علیہ السلام اپنے جسموں کے ساتھ، روحوں کے ساتھ نہیں، روح تو جسم میں رہتی ہے، سارے جسموں کے ساتھ حضرات انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو اور جسموں کے ساتھ اللہ پاک نے بیت المقدس میں جمع فرمایا۔ کیا شان ہوگی نبی کی، کس شان کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، کس نبی کے شریعت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، کس نبی کی سنتوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں، گندی نالی میں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ شان اللہ نے بیان فرمائی ہے، ہماری کیا شان، ہم کیا اپنی زبانوں سے بیان کریں؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی جی میں تیرے چہرے، روشن چہرے، 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم کھاتا ہوں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میں تیری کالی زلفوں کی قسم کھاتا ہوں۔ نبی نے، اللہ نے باقاعدہ نبی کی تعریف بیان فرمائی ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
ایک تو ہو گیا. پھر کہتے ہیں حضرات انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو اللہ پاک نے بیت المقدس میں غائبانہ طور پر جمع فرمایا، جسموں کے ساتھ، روحوں کے ساتھ جمع فرمایا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت جبرائیل نے اذان دی ہے، پھر اقامت کہی گئی، پھر سارے کے سارے صفیں باندھ دیے گئے. حضرت آدم بھی کھڑے ہیں جی، حضرت ادریس بھی کھڑے ہیں، حضرت شیس بھی کھڑے ہیں، حضرت نوح بھی کھڑے ہیں، حضرت ہود بھی کھڑے ہیں، حضرت صالح بھی کھڑے ہیں، حضرت لوط بھی کھڑے ہیں، حضرت ابراہیم بھی کھڑے ہیں، حضرت اسحاق بھی کھڑے ہیں، حضرت اسماعیل بھی کھڑے ہیں، حضرت موسیٰ بھی کھڑے ہیں، حضرت یعقوب بھی کھڑے ہیں، حضرت یوسف بھی کھڑے ہیں، حضرت سلیمان بھی کھڑے ہیں، حضرت داؤد بھی کھڑے ہیں، حضرت ایوب بھی کھڑے ہیں، حضرت یونس بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور حضرت زکریا بھی کھڑے ہوئے ہیں، حضرت یحییٰ بھی کھڑے ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی کھڑے ہوئے ہیں. غرض 1.25 لاکھ انبیاء کی جماعت وہاں پر کھڑی ہوئی ہے. سب جی صفوں میں کھڑے ہیں ترتیب وار، سب کے جی جو پنجے ہیں، پنجے اٹھا کر کون ہوگا امامت کا حقدار؟ کون ہوگا جو سارے نبیوں کی امامت کرے؟ کس کو یہ شرف اور بزرگی، یہ مقام مرتبہ، یہ عالی وجاہت، جی یہ عالی مرتبہ کس کو نصیب ہوگا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اقامت کہہ دی گئی، میں بھی صف میں کھڑا تھا، جبرائیل بھی صف میں تھے، حضرت عیسیٰ بھی صف میں تھے، حضرت موسیٰ بھی صف میں تھے. غرض 1.25 لاکھ انبیاء کی جماعت، ابو البشر جس کو کہا جاتا ہے، آدم جو سب کا باپ ہے، وہ بھی کھڑا ہوا تھا. حضرت جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور آگے بھیج دیا کہ نبی جی آپ کے صدقے میں سارے انبیاء بنے ہیں، ساری کائنات بنائی گئی ہے، کل کائنات کو عدم سے وجود بخشا اللہ پاک نے، آپ کے صدقے میں آپ امامت کریں، آپ ان نبیوں کی امامت کریں. جو نبیوں کا امام ہوگا وہ میرا اور آپ کا نبی ہے. سید الاولین والآخرین کا جس کو خطاب دیا گیا ہو. اب اس کا مطلب کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ رب العزت نے ایک دنیا میں پیغام پہنچانا تھا، نبی کے علاوہ جی اس کے نبی کے لیے سارے نبیوں کو پیدا کیا گیا ہے. پھر کہتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء ہے نا، اس میں سے سب کی خواہش تھی، سب کی خواہش یہ تھی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا جائے. لیکن کسی کو موقع نہیں ملا. کسی کو موقع ملا بھائی؟ کسی کو موقع نہیں ملا. پھر اور یہاں تک بات آتی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نبی ہوں، اگر سارے انبیاء بھی میں پیدا کر دیا گیا، نبی بنا دیا گیا، ازل سے بنا دیا گیا، اللہ رب العزت نے بنا دیا ہے، اس وقت نبی بنا دیا گیا تھا. میری نبوت ظاہر ہونے کے بعد اگر دنیا کے اندر 1.25 لاکھ انبیاء کی جماعت جسموں کے ساتھ، روحوں کے ساتھ اس دنیا میں دوبارہ زندہ ہو کے پیدا ہو کے آ جائیں، دوبارہ پیدا ہو کے اور زندہ ہو کے آ جائیں، تو سب کو میری امامت کے تلے، میرے جھنڈے کے تلے، میری نبوت کے صدقے میں سب کو زندگی گزارنی ہوگی. ارے میرے بھائیو سبحان اللہ تو کہہ دو، چھوٹی بات ہے یہ. نبی جس کی نبوت کا اقرار کریں، جس کی امت میں آنے کے لیے تڑپیں، جس کی امت میں آنے کے لیے اللہ سے باقاعدہ کہیں کہ مولا مجھے حضرت رسول اللہ کا امتی بنا کے پیدا فرمایا، میں اور آپ، میں نالائق، آپ بھی نالائق ہیں، ہم کو اللہ پاک نے چنا ہے، تو میرے بھائیو ہم نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ نہ نماز ہے، نہ ذکر ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کی محنت ہے. زندگی جانوروں کی طرح زندگی گزر رہی ہے، نہ ایک کو نماز پڑھنے والا، نہ ایک کو نمازی ہے، نہ ذکر کرنے والا ہے. تو میرے بھائی اللہ کی رحمت کے خزانے کہاں سے اتریں گے؟ تو سارے انبیاء، اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ اگر انبیاء دنیا میں موجود ہوتے، میں بھی موجود ہوتا، سب کو اللہ جل شانہ میری نبوت کا اقرار کر کے میرا امتی بناتا. لیکن اللہ پاک نے کسی کو قبول نہیں فرمایا. میرا، ہاں البتہ میرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ قریب کا زمانہ ہے، تقریباً 500 ساڑھے 500 سال کا فرق ہے، 571 عیسوی کا فرق ہے، ایسا کچھ ہے. تو کہتے ہیں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں جی بھیجنے کا ارادہ فرمایا، اور اللہ جل شانہ نے حالات ایسے پیدا فرمائے.
دو جمعہ تو دوسری بات ہوئی تھی، لیکن وہ 2 جمعہ پہلے کی جو بات تھی کنٹینیو تو کرنا تھا، اسی لیے اتنی بڑی تمہید باندھی گئی ہے کہ رسول اللہ کی شان، رسول اللہ کے مناقب، رسول اللہ کے فضائل میری اپنی اس جھوٹی اور گندی زبان سے ادا نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی اللہ کے نبی ہیں، میں ان کے حق ادا نہیں کر سکتا، میری زبان میں وہ تسلسل نہیں، وہ جاذبیت نہیں، میری زبان کے اندر وہ اللہ پاک نے ملکہ نہیں رکھا ہے، وہ تعریفات کے قابل نہیں میری زبان کے میں اللہ کے نبی کا حق ادا کر سکوں۔ تو کہتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چنا۔ اپنے زمانے کے نبی ہیں، اپنے زمانے کے رسول ہیں، رسول جس کو شریعت دی گئی ہو اور جس کو باقاعدہ کتاب بھی دی گئی ہو۔ حضرت عیسیٰ کو کتاب بھی دی گئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری بھی دی گئی تھی، نبوت بھی عطا کیا گیا تھا، رسالت بھی دی گئی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ کہا تھا نا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، مجھے میرے رب نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی بنایا تھا، رسول بھی بنایا تھا۔ حالات پیدا ہو گئے، معجزات بھی دیے تھے، 10 معجزات گنوائے تھے، یاد ہیں یا نہیں یاد ہیں اللہ کو معلوم ہے۔ ایک تو بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تھے، جی حضرت نوح، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پھونک مارا، پھونک یہاں سے مارا تھا، حمل کا کہاں سے ہوئی اندازہ؟ دنیا کا قانون ہے، ازل کا قانون یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ ماں باپ ملتے ہیں، لڑکا لڑکی ملتے ہیں، تب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ 3 اندھیروں میں اللہ پاک اس کی پرورش فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ مخلقہ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى۔ لوگو، دوبارہ کل قیامت کے دن زندہ اٹھائے جانے پر تمہیں شک ہے تو اس بات کو یاد رکھو، تمہاری کوئی اوقات نہیں تھی، گندا نطفہ کپڑے پر لگ جائے دیکھنا گوارا نہیں، تو نے تیری بیوی کے رحم میں ڈال کے آ گیا۔ اللہ نے پرورش فرمائی، اس کے اوپر اللہ نے تجلی ڈالی، نور کی تجلی ڈالی، اللہ رب العزت نے گندے نطفے کو پرورش فرمائی 3 اندھیروں میں۔ اللہ یعلم، ایسے کچھ 13ویں پارے کی آیت ہیں، تحمل كل انثى وما تغيظ الارحام ما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال۔ قرآن کہتا ہے یہ 3 پردوں میں بن رہا ہے آدمی، گندا نطفہ ہے، نطفے سے اللہ پاک نے خون، ایک پھول تھا، نطفہ جا کے پھول بن گیا، پھول کو اللہ نے خون کی شکل دے دی، پھر خون کی شکل اللہ پاک نے جوگ کی شکل دے دی، گرگٹ کی شکل۔ آدمی گرگٹ ہوتا ہے، جا کے دیکھو، طبی معلومات، طب والوں سے معلوم کریں کہ انسان کی نشو و نما کیا ہے۔ جوک ہے جی، اس کی چونچ بھی نکلی ہوئی ہے، دم بھی نکلی ہوئی ہے، پھر چند ایام گزرتے ہیں، اللہ پاک کا رحم و کرم ہوتا ہے، نور کی تجلی پڑتی ہے، وہ چونچ بھی کٹ جاتی ہے، دم بھی کٹ جاتی ہے، جی پیر بھی نکل آتے ہیں، ہاتھ بھی نکل آتے ہیں، ناک بھی نکل رہی ہے، اور ہونٹ بھی نکل رہے ہیں، جی دانتوں کا نرم گودا بھی نکل جاتا ہے، جی نتنے نکل جاتے ہیں، بھویں نکل جاتی ہیں، آنکھ خوبصورت پتلی نکل جاتی ہے۔ یہ بات دوسری طرف جا رہی ہے لیکن پھر بھی سن لیں، کہتے ہیں اللہ جل شانہ باقاعدہ مکمل بچہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں، 4 مہینے میں روح آ جاتی ہے، دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے دل، 4 5 6 مہینے 7 مہینے، کسی کو 6 مہینے میں نکال دیا، 8 مہینے میں نکال دیا، 7 مہینے میں، 9 مہینے نکال دیا، اگر نہیں نکلا تو کاٹ کے نکال دیا جاتا ہے، بہرحال نکال دیا جاتا ہے۔ بچے کی پرورش اس انداز سے ہوتی ہے، پیدائش۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باقاعدہ حضرت اماں مریم کی ان کے گریبان میں یہاں سے دور سے کھڑے ہو کے سارا 9 مہینے کا مکمل بچہ، اللہ کی شان ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جس طرح حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، عیسیٰ میں نے تجھے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان و مناقب بہت ہیں، 10 ان کے معجزے تھے۔ ایک تھا بغیر باپ کے پیدا ہونا، پیدا ہونے کے بعد چھوٹا بچہ
اللہ کی گواہی دینا، اپنے ماں باپ کی اپنی ماں کی برعت ظاہر کرنا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جو اللہ کا بندہ کہے وہ الہ ہو سکتا ہے، وہ خدا ہو سکتا ہے۔ جو یہودیوں نے اور اسی طرح جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کبھی بات ہوگی، وقت نہیں ہے کہ زیادہ بات کی جائے۔ بہرحال دوسرا یہ کہ پہلا بغیر باپ کے، دوسرا بغیر چھوٹا بچہ بات کر رہا ہے، پھر اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، کوڑی کو، برس والے کو اس کو ہاتھ پھرا دیتے، اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا تھا۔ پھر کہتے ہیں چڑیا بناتے، اس کو پھونک مار کے اڑا دیتے، خم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اڑ کے چلی جاتی تھی۔ اسی طرح مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ بہت سارے احوال ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ پاک نے ان کا ایک معجزہ بھی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں آسمانوں کی طرف زندہ اٹھا لیا۔ یہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے، زندہ ہیں آسمانوں میں۔ یہ میرا بھی عقیدہ، آپ کا عقیدہ۔ جو یہ عقیدہ خراب کرے کہ عیسیٰ تو مر گئے ہیں، عیسیٰ وفات پا چکے ہیں، عیسیٰ آنے والے نہیں ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ ساری احادیث، خزانے، حدیثوں کی تشریحیں سب یہ بتاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ کی دعا قبول ہوئی، کسی نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی کہ اللہ مجھے نبی کا امتی بنا۔ اور اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا تھا اگر جلیل القدر رسول حضرت موسیٰ بھی اس دنیا میں زندہ ہوتے میرے آنے کے بعد، ان کو بھی میری شریعت فالو کرنی پڑتی۔ لما کان موسیٰ حیا لاتباعی، ایسے کچھ ایک حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی دعا قبول ہوئی، اللہ پاک نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ یہودیوں نے وقت کے بادشاہ کو ان کو ورغلایا، پھسلایا، اور ان کو خلاف پھانسی کا آرڈر، قتل کرنے کا آرڈر پاس کر دیا گیا۔ یہ جس مکان میں تھے بہت سارے ان کے حواری تھے، جیسے حکومت کی فوج آئی بھاگ کے چلے گئے۔ ایک ان کے ساتھ ایک بندہ تھا، وہ بھی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جبہ دیا، وہ دیا، بہت عمامہ دیا، پھر اللہ پاک نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ قرآن کہتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یہودی کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں، اور اسی طرح عیسائی کہتے ہیں قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، ان کو قتل نہیں کیا گیا، وَمَا صَلَبُوهُ، ان کو سولی پر نہیں چڑھا گیا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یہودی قوم شبہ میں ہیں۔ ہم کس کی بات مانیں؟ عیسیٰ تو آئیں گے، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، آئیں گے دوبارہ انشاءاللہ، اور جب آئیں گے وہ حالات سازگار نہیں ہوں گے حالات۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت ہے یہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو برود مسعود ہوگا قرب قیامت میں ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ میرا بھی عقیدہ ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ حضرت مہدی، امام مہدی علیہ الرضوان، دنیا میں اللہ پاک ان کو ایک مقام عطا فرمائے گا، وہ خود نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں۔ سب سے بڑے جھوٹے ہونے کی نشانی، کسی اللہ والے نے سے پوچھا کہ بھائی امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کا تعارف کراؤ، تو حضرت امام مہدی کا تعارف یہ ہے کہ وہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کریں گے، لوگ پہچانیں گے کہ مہدی ہیں۔ وہ مقام ملتزم کعبۃ اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان جو احاطہ ہے، اس کے درمیان طواف کر رہے ہوں گے، 40 ابدالوں کی جماعت وہاں پر کھڑی ہوئی، حضرت مسیح علیہ السلام کو پہچان کر کہیں گے کہ آپ مسیح ہیں، وہ کہیں گے میں مسیح نہیں ہوں، میں مہدی موعود، میں مہدی نہیں ہوں۔ تو بہرحال سارے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جیسے ہی بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے، اللہ رب العزت آسمانوں سے غائبانہ آواز آئے گی کہ لوگوں واقعی یہ مہدی ہیں، ان کے ہاتھ پر ہاتھ دو اور ان کی اتباع کرو۔ یہ شکیل بن حنیف چور اچکا اور جو گوہر شاہی کا جو فتنہ چلا ہوا ہے، خصوصاً شکیل بن حنیف کا، یہ دو باتیں ہیں۔
حضرت اگر مسیح ہیں، حضرت مہدی موعود ہیں، جیسے امام مہدی ہیں، تو وہ چھپیں گے نہیں، وہ پھریں گے آرام سے سب کے سامنے، ظاہر ہوں گے تو باقاعدہ جی وہ خلافت کریں گے، مسلمانوں کو یکجا کریں گے، مسلمانوں کو جوڑیں گے، کفار سے، یہود و نصارا سے جنگیں ہوں گی، ان جنگوں میں جو مسلمان شہید ہوگا اللہ پاک افضل الشہداء کا درجہ دیں گے، شہیدوں میں سب سے اعلیٰ، سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہوں گے، مدینہ طیبہ سے نکلیں گے، مدینہ طیبہ میں ابدالوں کی جماعت ہوگی، مکہ میں ابدالوں کی جماعت ہوگی، جیسے اعلان ہوگا مہدی جی ظاہر ہو چکے ہیں، سارے مکہ کی طرف کھینچے جا رہے ہیں، ایمان والے سب کھینچے جا رہے ہیں، جیسے جمع ہوگے بڑی فوج بن کے کفار کے خلاف جنگ کے لیے لڑے گی، شام سے ایک جماعت نکلے گی، سفیانی جماعت، اللہ رب العزت ان کو حضرت امام مہدی کے ہاتھوں شکست دیں گے، پھر اور ایک بہت بڑی دجال نکلے گا اس وقت شام کے علاقے سے، عراق کے درمیانی علاقے سے نکلے گا، وہ فساد مچائے گا، اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہے اور ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، ایک ہاتھ میں باغات ہیں، ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، جس قبیلے کی طرف بھی جائے گا سب کو گمراہ کرے گا، ایک قبیلے کی طرف آئے گا، ایک خاندان کی طرف اور ایک علاقے کی طرف جو جی بالکل خستہ حال میں ہیں، ان کو کہے گا کہ کیا میں تمہارے اوپر جی بارشیں نہ برساؤں، تمہیں ہماری جنت میں داخل نہ کر دوں، تمہارے کھیت کھلیان آباد نہ کر دوں، وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے تو کر دے تو ہم تجھے خدا مان لیں گے، اللہ اس کو وہ پاور دے گا، دینے والا ہی اللہ ہے جی، چاہے نبیوں کو معجزات دے، چاہے دجال کو جی کنٹرول دیں، یہ ہاتھ کس کے ہیں بھائی؟ اللہ کے ہیں، جو اس کی جنت میں داخل ہوگا حقیقتاً وہ جہنم میں داخل ہوگا، جو اس کی جی جہنم میں داخل ہوگا حقیقتاً وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، وہ باقاعدہ کرتب دکھلائے گا، کسی کو جی ایک نوجوان کو لائے گا، ایک نوجوان کو اس کو باقاعدہ قتل کرے گا، دو ٹکڑے ہو جائے گا، پھر حکم دے گا کہ جڑ جائے گا، اللہ اس کو پاور دیں گے، لیکن ایمان والے ہوں گے، جو دجال کو دیکھے گا اور باقاعدہ اس کے جی ماتھے کے اوپر، اس کے پیشانی کے اوپر کافارا کفر یہ لکھا ہوا ہوگا، یہ کافر ہے، اور ایمان والے باقاعدہ ایمان والوں کو بڑا پریشان کرے گا، لیکن اللہ پاک ان کو جی استقامت دیں گے، کھانے کی تنگی آئے گی جی، بھوک افلاس کا زمانہ ہوگا، قحط سالی کا زمانہ ہوگا، ایمان والوں کی ساری گائیاں چوپائے سب مر جائیں گے، ساری کھیتیاں سوکھ جائیں گی، لیکن ایمان والے استقامت سے ہوں گے۔ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ قحط سالی میں بھوک کا کیا عالم ہوگا، پیٹ کیسے بھریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی یہ حالت ہوگی کہ لوگ ذکر سے اپنا پیٹ بھر لیں گے، لوگ ذکر سے اپنا پیٹ بھر لیں گے، اور یہاں تک گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، ایک قبیلے کے پاس آئے گا، لوگوں کو کہے گا کہ لوگوں تمہارے ماں باپ مر چکے ہیں، اگر میں ان کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا ایمان لاؤ گے، میں خدا مانو گے؟ اور کہیں گا کہ ہاں ہم مان لیں گے، تو شیطانوں کو حکم دے گا، شیطان ان کے ماں باپ کی شکلیں بنا کے آئیں گے اور کہیں گے کہ اس کی پیروی کرو، یہ خدا ہے، کتنا خطرناک فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان سے ڈرایا ہے، اس کی نشانیاں بتائیں یہ کیسا ہوگا، بائیں آنکھ سے اندھا ہوگا اور دائیں آنکھ ابری ہوئی ہوگی، اللہ نے وہ پاور دیے، اس کو باقاعدہ بادلوں کے اوپر جی گرفت ہوگی، فوراً پورے سارے علاقے میں گھومے گا، پوری دنیا میں گھومے گا، لیکن دو جگہ اللہ پاک اس کو داخل کرنے نہیں دیں گے، ایک مکہ اور ایک مدینہ، جیسے ہی وہ جس سمت سے بھی آنا چاہے گا، حیلے بہانے بنا کے مکہ کی طرف اور مدینہ کی طرف آنا چاہے گا، اس کے ساتھ 70 لاکھ کی فوج ہوگی یہودیوں کی، کتنی بھائی 70 میں کتاب پڑھ کے بتا رہا ہوں میں آپ کو، 70 لاکھ فوج ہوگی اس کے ساتھ، تو مکہ میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی آ رہا ہے تو اللہ پاک فرشتے ننگی تلوار لے کھڑے ہوئے ہوں گے، پیچھے ڈر کے اس کو ہمت نہیں ہوگی، جب بھی آئے فرشتوں کو دیکھے کہ باقاعدہ ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں مدینے اور مکے کے باہر وہ پڑاؤ ڈال دے گا، جیسے ہی ڈالا پڑاؤ، احادیث میں آتا ہے کہ مکہ اور مدینے میں 3 زلزلے ہوں گے، جیسے ہی زلزلے ہوں جو منافق ہوں گے، جو سنتوں کے خلاف زندگی گزارے ہوں گے، جو دڑ منڈے ہوں گے اور منافق فاسق اور فاجر ہوں گے، اللہ پاک مکے اور مدینے سے سب کو صاف کر دے گا، باہر آ جائیں گے، اور اسی طرح سارے وہ دجال کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ سنتوں والی زندگی گزار میرے بھائی، اللہ ایمان محفوظ رکھے گا۔
کب تک یہ دوغلا پن اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہے لیکن اللہ کی کیوں نہیں مانتا؟ رسول اللہ کی شریعت کو فالو کیوں نہیں کرتا؟ ایک دن مر جانا ہے، قبرستان کے اندر لے کے جا کے گاڑ دیں گے، پیر دیں گے، اور کیا بولوں میں؟ تو کہتے ہیں اللہ جل شانہ حضرت یہ ساری دنیا میں فساد برپا ہی کر دے گا، تو کہتے ہیں مسلمانوں کو تنگی افلاس کی حالت ہوگی۔ کہتے ہیں 100% اگر مسلمان ہیں تو کفار کے خلاف جنگ کرتے 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 شہید ہوتے 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 30% آ جائیں گے۔ بالکل چھوٹی جماعت ہے، حضرت امام مہدی ان کی امامت کر رہے ہوں گے، اللہ رب العزت عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ یہ حالات ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کے لیے فجر کی نماز کے لیے سارے صفیں باندھ دی جائیں گی، حضرت امام مہدی آگے بڑھ رہے ہوں گے، ایک شور مچے گا کہ لوگوں حضرت عیسیٰ آئے ہیں، اوپر سے 2 فرشتوں کے کاندھوں کے اوپر حضرت عیسیٰ بیٹھ کے تشریف لا رہے ہیں، ہاتھ رکھ کر تشریف لا رہے ہیں، دو زرد لباس، 2 کپڑے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، ایسا محسوس ہوگا جیسے نیچے اتریں گے ان کے بالوں کے اندر سے پانی ٹپک رہا ہو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے پانی ٹپک رہا ہوگا، وہ پانی جو گرے گا سفید موتی کی طرح ہوگا، گھنگریالے بال ہوں گے، سرخ و سفید حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ جیسے امامت کے لیے حضرت مہدی آگے بڑھیں، عیسیٰ آگے، حضرت امام مہدی کہیں گے کہ آپ آ جاؤ، آپ تو نبی ہیں، آپ تو رسول ہیں، کتاب دی گئی ہے، شریعت دی گئی ہے، میں اس قابل نہیں کہ میں امامت کروں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں آپ امام ہیں، اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی ہے کہ اس کو ایک کا ایک کے اوپر امام بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی امامت میں نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز، پھر کہتے ہیں پھر ساری باقی کی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ پھر وقت تو نہیں ہے کہ بھائی دجال کا خاتمہ ہو جائے، پھر جیسے ہی مکمل نماز فجر پڑھ چکے ہوں گے تو سارے مسجد اقصیٰ کو مشرقی مینارے پر شام کے مشرقی مینارے پر اتریں گے، اس مسجد میں جہاں پر رہیں گے ساروں کو یہود و نصارہ اور اسی طرح دجال کے جو کارندے 70 ہزار کی جماعت گھیرے ہوئے ہوگی۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کو لیں بھائی نماز پہلے اس کا دروازہ کھولو، دیکھا 70 ہزار کی جماعت ہے، سب کی جو تلواریں ہوں گی وہ سونے سے بنی ہوئی ہیں، سب کے کپڑے جو ہوں گے وہ لباس دبیس کے ہوں گے، ریشم کے ہوں گے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر نکلے، دور کھڑا ہوا یہ خبیث جو ہے دجال، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا، جیسے ہی نظر پڑی اللہ رب العزت معجزہ ظاہر فرمائیں گے، اللہ رب العزت وہ پاور دیں گے، جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا اس کو وہ نمک کی طرح پگھلنا شروع ہوگا۔ تانبے کو جلایا جائے تانبا پگھل جاتا ہے، راگ کو جلایا جائے راگ پگھل جاتا ہے، نمک کو باقاعدہ پگھلتا دیکھا، نمک کی طرح پگھلے گا۔ جیسے ہی پگھلا وہ دوڑنا شروع کرے گا، اس کے کارندے دوڑنا، مسلمان خوب قتل کریں گے کافروں کو، کہیں جائے پناہ نہیں ہوگی، سب گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے، کسی ایک جگہ بھی اگر چھپنا چاہیں یہود تو اللہ رب العزت وہ جس جگہ چھپ رہے ہیں پتھر کے پیچھے چھپے ہیں، پتھر گواہی دے گا کہ اے ایمان والے، اے اللہ والے، اے اللہ کے دوست، یہ یہاں پر یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو، میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، سوائے ایک درخت کے جس کا نام غرقد ہوگا سارے اسرائیل میں۔ یہودیوں کو معلوم ہے یہ درخت پناہ دے سکتا ہے، تو اللہ رب العزت کا، اللہ کے نبی کا فرمان، غرقد درخت بنا دے گا، اللہ وہ سارے اسرائیل میں غرقد درخت لگا رہے ہیں۔ قیامت کی نشانیاں ہیں دوستو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ایک دن مر جاؤ گے، اللہ کے ہاں مکمل لباس، اللہ کے ہاں ننگے مادرزاد اٹھائے جاؤ گے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، پیارے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، اللہ رب العزت کامیاب کر دیں گے۔ پھر کہتے ہیں اسرائیل کا جو شہر ہے لد، جو اس کا ہوائی اڈا ہے، نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام باریک 2 تلواریں ہوں گی حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں، دوڑاتے اسرائیل کے شہر باب لد میں جا کے حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے۔ لد اس زمانے میں اللہ کے نبی نے بتایا آج بھی وہاں کے ایئرپورٹ کا نام لد ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، سلیب کو توڑیں گے، ساری دنیا کے اندر انسانیت کا راج ہوگا، اور اسی طرح اس کو فجور ختم ہو جائے گا، ساری انسانیت کے دل دھل جائیں گے، کسی کے اندر کینہ اور فساد نہیں ہوگا۔
جو بچہ کچھ ہے حضرت امام مہدی کی تعریفات میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریفات میں انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کیا جائے گا. بات زیادہ ہو گئی ہے، وقت زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہا اور سنا قبول فرمائیں. اللہ پاک نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ پاک ہم تمام کو خاتمہ بالخیر فرمائیں، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں، اخلاص للہ عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ.